تالپور خاندان کی تاریخ، سندھ کے حکمرانوں کی داستان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری زون۔ آج ہم بات کریں گے تالپور خاندان کی تاریخ کے بارے میں، جو سندھ کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ تالپور حکمرانوں نے تقریباً نصف صدی تک سندھ پر حکومت کی اور اپنی بہادری، سیاسی حکمت عملی اور ثقافتی خدمات کی وجہ سے تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آغاز: تالپور خاندان بلوچ نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد بلوچستان سے سندھ آئے اور یہاں آباد ہوئے۔ ابتدا میں تالپور خاندان نے سندھ کے کلہوڑا حکمرانوں کی فوج میں خدمات انجام دیں اور رفتہ رفتہ طاقت حاصل کرتے گئے۔ 18ویں صدی کے آخر میں کلہوڑا حکومت کمزور ہونے لگی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تالپور سرداروں نے اپنی سیاسی اور فوجی طاقت کو مضبوط کیا۔ تالپور حکومت کا قیام: 1783 میں تالپور سردار میر فتح علی خان تالپور نے کلہوڑا حکمران عبدالنبی خان کلہوڑا کو شکست دی۔ اس فتح کے بعد سندھ میں تالپور حکومت قائم ہوئی اور میر فتح علی خان تالپور پہلے حکمران بنے۔ میر فتح علی خان کو فاتح سندھ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سندھ میں ایک نئی حکومتی بنیاد رکھی۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی حکومت کے معاملات میں شریک تھے۔ سندھ کی تقسیم: تالپور دور میں سندھ مختلف حصوں میں تقسیم تھا۔ حیدرآباد، خیرپور، میرپور خاص۔ ان علاقوں پر تالپور خاندان کی مختلف شاخیں حکومت کرتی تھیں۔ اگرچہ حکمران الگ تھے لیکن وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حکومت اور انتظام: تالپور حکمرانوں نے سندھ میں امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے زراعت کو فروغ دیا، نہری نظام کی دیکھ بھال کی اور مقامی روایات کو تحفظ دیا۔ ان کے دور میں فارسی زبان سرکاری زبان تھی جبکہ سندھی زبان بھی عوام میں عام استعمال ہوتی تھی۔ تالپور حکمران شاعری، ادب اور ثقافت کے سرپرست سمجھے جاتے تھے۔ برطانوی دلچسپی: 19ویں صدی کے آغاز میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظریں سندھ پر پڑنے لگیں۔ انگریز سندھ کی جغرافیائی اہمیت اور دریائے سندھ کے تجارتی راستوں پر قبضہ چاہتے تھے۔ ابتدا میں انگریزوں نے تالپور حکمرانوں کے ساتھ معاہدے کیے لیکن جلد ہی انہوں نے سندھ پر مکمل قبضے کا منصوبہ بنا لیا۔ میانی کی جنگ: 1843 میں انگریز جنرل چارلس جیمز نیپیئر نے سندھ پر حملہ کیا۔ 17 فروری 1843 کو حیدرآباد کے قریب بیٹا اب لڑی گئی۔ اس جنگ میں تالپور فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن جدید اسلحے اور بہتر فوجی تنظیم کی وجہ سے انگریز کامیاب ہو گئے۔ ہزاروں سندھی اور بلوچ سپاہیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دوبو کی جنگ: میانی کی جنگ کے بعد بھی مزاحمت ختم نہیں ہوئی۔ مارچ 1843 میں بیٹا اب ہوئی لیکن اس جنگ میں بھی تالپور حکمران شکست کھا گئے۔ اس شکست کے بعد سندھ مکمل طور پر برطانوی قبضے میں چلا گیا اور تالپور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ خیرپور ریاست: اگرچہ سندھ کا بیشتر حصہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا لیکن اسٹیٹ کو ایک نوابی ریاست کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ خیرپور کے تالپور حکمران برطانوی دور میں محدود اختیارات کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ بعد میں 1955 میں خیرپور ریاست پاکستان میں ضم ہو گئی۔ تالپور خاندان کی میراث: تالپور خاندان نے سندھ کی ثقافت، روایات اور سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں کئی تاریخی عمارتیں، مقبرے اور ثقافتی مراکز قائم ہوئے۔ آج بھی سندھ میں تالپور حکمرانوں کی یادگاریں موجود ہیں جو ان کے عہد کی گواہی دیتی ہیں۔ اختتام: ناظرین، تالپور خاندان سندھ کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ انہوں نے تقریباً 60 سال تک سندھ پر حکومت کی لیکن آخرکار برطانوی استعمار کے سامنے شکست کھا گئے۔ ان کی بہادری، ثقافتی خدمات اور سندھ سے محبت آج بھی تاریخ میں یاد کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دی ہسٹری زون کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔